اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ ملک الموت تمہیں وفات دے گا، وکل بکم، اور وہ تمہارے اوپر مقرر کیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر جب تمہیں موت آ جائے گی تو پھر رب کی بارگاہ کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتے بنائے اور ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائی۔ ان فرشتوں میں بڑے فرشتے ہیں، 4 فرشتے جن کا ذکر آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانوں کو موت دیتے ہیں۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی فرشتہ ہے، قل یتوفاکم ملک الموت، اس کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کے ذمہ دار تو حضرت عزرائیل ہے، لیکن ان کے ماتحت اور بھی بہت فرشتے ہیں، لیکن عزرائیل علیہ السلام گویا کہ ان سب کے امیر ہیں جو موت پر مقرر کیے گئے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے اس فرشتے ملک الموت کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ تمہیں سارے انسانوں کو موت دینی، حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ رب کریم، اے میرے رب، آپ نے میرے سپرد ایک ایسا کام لگایا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مجھے برائی سے یاد کریں۔ ظاہر ہے موت، کون آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے موت آئے؟ اگر کوئی کسی کو مار دے کہ اس نے کتنا برا کیا ہے، لوگ آپس میں ہی تبصرہ کرتے ہیں، اس نے برا کیا، اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کے ساتھ بہت برا۔ تو ملک الموت نے اللہ پاک سے کہا کہ رب کریم، سب لوگ مجھے برائی سے یاد کریں گے، آپ نے ایک ایسا کام مجھے سپرد کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں عزرائیل، اس کا میں ایک ایسی چیز لوگوں کے سامنے لاؤں گا کہ جس سے اس برائی کا تدارک ہو جائے گا اور یہ آپ کی طرف کوئی نسبت نہیں کرے گا۔ میں ایسی چیزیں بیچ میں لے آؤں گا، میں بیماری پیدا کروں گا، میں مرض پیدا کروں گا، میں حادثات پیدا کروں گا، میں آفات پیدا کروں گا، تو کوئی بھی انسان نہیں کہے گا کہ عزرائیل نے اس آدمی کو مار دیا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ بیمار ہو گیا تھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا، یا اس کو بخار ہو گیا تھا، یا اس کو یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے مر گیا۔ کوئی نہیں کہتا کہ ملک الموت آیا اور اس کو لے کے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ان کے سوال پر یہ جواب دیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ موت کا
فرشتہ تمہیں وفات دے گا اور پھر تم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ ایک حدیث شریف کے اندر آیا کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی مرض الوفات میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے پہنچے تو وہاں پر فرشتہ ملک الموت کا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ لیا اور اس سے کہنے لگے کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، کہ یہ میرے صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو ملک الموت حضرت عزرائیل نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، ہر مومن کے ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ حضرت عزرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ ذمہ داری اللہ نے میری لگائی ہے انسان کو موت دینا، اور جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ شہروں میں ہیں، چاہے وہ قبیلوں میں ہیں، چاہے وہ دیہاتوں میں ہیں، چاہے وہ جنگلات میں ہیں، کتنے بھی انسان ہیں، ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ہر آدمی کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، ہر انسان سے میں 5 مرتبہ میں اس کی زیارت کرتا ہوں، میں اس کو بلا واسطہ دیکھتا ہوں۔ یعنی میں کسی انسان سے انجان نہیں ہوں، میں ہر ایک انسان سے واقف، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے۔ تو ملک الموت جو موت کا فرشتہ، وہ اتنا واقف ہے انسان سے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 5 مرتبہ دن میں اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ انسان کتنا غافل ہے اپنی موت سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس انسان کو بھی میں موت دیتا ہوں، مجھے خبر نہیں ہوتی کہ کون انسان، کس انسان کو مجھے مارنا ہے، کہ اللہ کا حکم میرے پاس آتا ہے اور پھر میں اسی انسان کو موت دے دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک الموت یہ کہتا ہے کہ سارے انسان میرے سامنے، ساری دنیا کے انسان میرے سامنے ایسے ہے جیسے کسی آدمی کے سامنے ایک پلیٹ میں کچھ دانے رکھے ہو، اور وہ جس دانے کو چاہتا ہے اٹھا سکتا ہے، جس دانے کو چاہتا اٹھا سکتا ہے۔ تو فرمایا میں بھی جس انسان کو چاہتا ہوں، جب اللہ کا حکم آتا ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، آج ہماری حالت دیکھیں کہ ہم اتنے بے خبر اپنی موت سے ہیں، اور جو موت کا فرشتہ جو ہمیں آئے گا لینے، وہ 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر کسی سے واقف ہے، جب چاہے گا جس کو چاہے گا اٹھائے گا۔ آگے آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کیا پیغمبر آپ دیکھیں گے مجرموں کو؟ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جو مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو کفار ہے، مشرکین ہے، فاسق و فاجر ہے، کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔
کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا اور ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں آپ دنیا میں بھیج دیجیے، اب ہم نیک بن کے رہیں گے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ کہے گا نہیں، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، کہ نہیں، اب تو تم عذاب چکھو، اور اس وجہ سے چکھو کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حشر کے دن تمہیں رب کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت کوئی چیز نہیں، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جہنم کوئی چیز نہیں، تم نے بھلا دیا تھا ہم سے ملنے کو۔ انا نسیناکم، آج ہم بھی تم کو بھول چکے۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور اب تم ہمیشہ کا عذاب چکھو اور ان کاموں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا ان آیات میں کفار کا، مشرکین کا، فاسق و فجار کا، اور یہیں پر نیچے ان آیتوں میں اللہ تذکرہ کر رہے ہیں ایمان والوں کا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ کچھ لوگ وہ بھی ہے جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے، اور جب ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو قرآن کی بات سنائی جاتی ہے، جب ان کو حدیث کی بات سنائی جاتی ہے، جب ان کو نبی کی بات سنائی جاتی ہے، تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اور ان کے اندر اکڑ پیدا نہیں ہوتی، وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور پھر ایک صفت اللہ پاک نے ان کی بڑی خوبصورت آگے بیان فرمائی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ رات کو ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے اندر طمع بھی ہے خیر کی، اللہ سے ملاقات کی، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نماز تہجد کی طرف اشارہ کیا۔ تہجد کی نماز ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سارے انسان، تو ایک منادی اٹھے گا اور وہ آواز لگائے گا سب انسانوں کے درمیان، اور کہے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائے کہ جن کی اللہ کے یہاں جن کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا اکرام ہے، ان کا بڑا اکرام رب کی بارگاہ میں ہے۔ اور وہ فرشتہ، وہ ندا دینے والا یہ آیت پڑھے گا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائے جو رات کو اپنے بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلیل جماعت، یعنی سارے انسانوں میں جتنے بھی انسان ہوں گے، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے،
اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہارا آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، تہجد کی نماز اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، لیکن کوشش ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ اس نماز سے آج ہماری مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص طور سے یہ جو موسم چل رہا ہے، سردی کا موسم ہے، راتیں لمبی ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو آدمی کی خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جس بندے کو اس نماز کی شیرینی، اس کی چاشنی حاصل ہو جائے پھر وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، آپ تو معصوم تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائے، اتنا لمبا لمبا آپ سجدہ کرتے تھے کہ بعض اوقات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گمان ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے سامنے آپ اس قدر راتوں کو اٹھ کر روتے تھے کہ آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھتے، سورہ آل عمران پڑھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ کر ایسے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، اس لیے اٹھا کرو رات کو۔ اور اس وقت اٹھنے والا بندہ کتنا مخلص ہوتا ہے، آپ دیکھو رات کی تاریکیاں ہے، اندھیریا ہے، کون دیکھ رہا ہے اس کو اللہ کے سوا؟ وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر میں ساتھ تھے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ ایسا عمل بتاؤ کہ اس عمل کے کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اعمال بتائے، انہی عمل میں سے یہ بھی بتایا کہ معاذ صدقہ کیا کرو، صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور انہی نصیحتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ساتھ معاذ بن جبل کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ نماز تہجد بھی ایسے ہی، یعنی نماز تہجد بھی ایسے ہی گناہ کی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آدمی کے لیے وہ ڈھال بن جاتی ہے، اور انسان سے گناہ ہوتی ہے۔ جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے برائیاں ہوتی ہے، نماز تہجد ان سیئات کو حسنات سے بدل دیتی ہے۔ میرے بزرگوں، بستی میں آج بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں، پہلے الحمدللہ ہوتے تھے، جن کو مسجد کا کھونٹا کہا جاتا تھا نا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی رہے۔ آج ہم دنیا میں اتنے منہمک ہیں کہ ہمیں اپنا رب یاد ہی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے،
ہمت کیا کرے ان لمبی راتوں میں، فجر سے پہلے اٹھا کرے، قیام اللیل، رات تہجد کی نماز کا اہتمام خود بھی کیا کرے اور اپنے گھروں میں بھی اس کی ہم ترغیب دیا کرے۔ اور جب رات کو آدمی جلدی سوئے گا نا تو وہ جلدی اٹھے گا، اس کا معمول بنایا، یہ سنت بھی ہے یہ عمل۔ عشاء کے بعد 2 بجے سے جاگنے کی اجازت ہے شرع میں۔ ایک تو آدمی کوئی علمی کام کر رہا ہو، علمی اس کی مشغولیت ہو، علم پڑھ رہا ہو، اس میں تحقیقات کر رہا ہو، وہ جاگے، یا دوسرا وہ آدمی اپنی بیوی سے محبت پیار کی باتیں کرے، وہ جاگے۔ اس کے علاوہ کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، ان سب چیزوں کے لیے کوئی کہانیاں قصے کہہ رہا ہے، زیادہ دیر تک حضور نے منع کیا، نہ جاگو، سو جاؤ۔ اور یہ چیز نا آپ غیروں میں دیکھ لیں گے، آج ہم میں نہیں ہے۔ یہ غیروں کے گاؤں قریب میں پڑتے ہیں، آپ جائیں عشاء بعد، مغرب بعد آپ جائیں، ان کی گلیاں تمہیں سنسان ملے گی، اور صبح ان کی گلیوں میں تمہیں چہل پہل مل جائے گی، تہجد کے وقت مل جائے گی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ایمان والوں کی یہ حالت ہے، آپ 11 بجے دیکھ لیں، 12 بجے دیکھ لیں، بعض باہمت 1 بجے تک بھی۔ تو یہ نہ آپ کریں، جلدی سوئے جلدی اٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔